امیر اہل سنت کی نصیحتیں طلباء اور اساتذہ کرام کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں دینی طلباء کرام اور اسلامی مطالعہ کرنے والوں کو دینی کتب ممکن ہو تو اپنی جیب ہی سے خریدنی چاہیے، انشاءاللہ برکتوں میں اضافہ ہوگا۔ کئیوں کی روٹین ہوتی ہے کہ مفت میں ہی مل جائے تو اچھی بات ہے، کتاب پڑھ لیں گے، کوئی تحفہ دے دے تو نہیں ملے گی تو نہیں پڑھیں گے، مل جائے گی تو ٹھیک ہے، یہ روٹین بن جاتی ہے، صرف مانگنے ہی کی روٹین بن جاتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ خصوصاً یہ دینی مدارس میں دینی طلباء کی روٹین کی طرف جو آئے مفت کا آئے، کتاب بھی آئے فری میں آئے، پیسوں کے لیے نہیں پڑھ جائے تو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے خرید کر پڑھے، خریدنی چاہیے، انشاءاللہ برکتوں میں اضافہ ہوگا۔ طلباء ملک کا اہم سرمایہ ہوتے ہیں، یہ ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اگر طلباء کے اخلاق درست ہو جائیں اور ان میں صحیح معنوں میں سنجیدگی آ جائے تو یہ دین کی بہت خدمت کر سکتے ہیں۔ استاد کو اپنے طلباء کی نفسیات پر رکھنا آنا چاہیے، کیونکہ جب استاد نفسیات کے مطابق نہیں پڑھاتا تو پھر وہ ڈانٹتا ہے، پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر ڈنڈا اٹھاتا ہے۔ تو یہ مارنا ڈنڈا اٹھانا اس لیے ہوتا ہے کہ استاد بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے طریقہ نہیں آتا، میرے پاس سارے آپشن ختم ہو گئے، اس لیے میں ہاتھ تھپڑ اور ڈنڈے استعمال کر رہا ہوں۔ یہ استاد کی اپنی ایک نااہلی اور ناکامی کو شو کرتا ہے، ورنہ اگر بچے کی نفسیات کے مطابق پڑھائے گا تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ استاد کی قابلیت اس میں ہے کہ وہ خود ذہن طالب علم کو پڑھا کر امتحان میں کامیاب کروا دے۔ جو پہلے ہی ذہین ہے، یاد کر لیتا ہے، اس کو پڑھا دینا کون سی بڑی بات ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ جو بالکل نالائق ہے اس کو کامیاب کروا دینا۔ استاد اور کتابوں کا زیادہ سے زیادہ احترام کیا جائے، انشاءاللہ علم کی روح حاصل ہوگی۔ لوگ استاد کا احترام نہیں کرتے، پیٹھ پیچھے استاد کی غیبتیں کرتے ہیں، کتابوں کا بھی احترام نہیں کرتے، بلکہ جس جگہ بندہ پڑھتا ہو اس جگہ کا بھی احترام کرنا چاہیے، اس کلاس روم کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ آج کل خاص کر دینی دنیاوی اداروں کے اندر تو استادوں کو باقاعدہ دھمکیاں دی جاتی ہیں، بلیک میل کیا جاتا ہے۔ قلم علم سیکھنے کا آلہ ہے، قلم کا بھی ادب کیا جائے، بلا ضرورت اپنا نگران استاد یا عالم ہونا نہ بتایا جائے کہ میں استاد ہوں، میں عالم ہوں، میں نگران ہوں، اپنا عہدہ بلا وجہ نہ بتایا جائے۔ صرف درس نظامی کے نصاب سے عالم دین بننا مشکل ہے۔ صرف درس نظامی، یہ جو 7-8 سال کا کورس کرتے ہیں اور اس کے بعد والدین بھی سمجھ لیتے ہیں میرا بیٹا عالم بن گیا، اور بچے بھی ان کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ میں اب عالم ہوں، جو کہ میں نے درس نظامی کے سارے امتحان پاس کر لیے ہیں، نمبر ہی بڑے اچھے لے لیے ہیں، تو اس لیے میں عالم ہوں۔ تو خالی درس نظامی سے عالم نہیں بنتا، علم سے عالم بنتا ہے۔ اب وہ علم نہیں سیکھ رہا، مطالعہ نہیں کر رہا، دیگر ذرائع نہیں اختیار کر رہا، اور متعلقہ سلیبس سے ہی 33 نمبر لے کے پاس ہوتا گیا، درس نظامی مکمل ہو گیا، مفتی کورس بھی کر لیا۔ کئی تو خالی کورس کرنے کے بعد نام کے ساتھ مفتی لگاتے ہیں، مفتی فلاں صاحب، حالانکہ خالی کورس مفتی کورس کرنے سے بھی کوئی مفتی نہیں بن جاتا۔ اس کا پورا ایک آگے کرائٹیریا ہے کہ وہ اتنے فتوے دے چکا ہو، پھر اس حساب سے وہ ذہین ہو، اتنا مطالعہ کرتا ہو، تو اس کے بعد بھی مفتی جا کے بنتا ہے، بڑا اس میں وقت لگتا ہے۔ دینی تعلیم حاصل کرنے والے کا مستقبل، یعنی اس کا مستقبل، سب کا مستقبل تو قبر ہی ہے، ہر ایک کا، چاہے دینی طالب علم ہو یا دنیاوی ہو، اس کا مستقبل، ہم سب کا مستقبل یہ ہے قبر و آخرت۔ ہم دنیا کو ہی مستقبل اپنا سمجھ دیتے ہیں اور بچوں کے روشن مستقبل کے لیے ساری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن جو اصل اس کا مستقبل ہے وہ تو ہے قبر ہے، آخرت ہے، تو اس کو روشن اور تابناک بنانا ہے۔ اور وہ دینی طلباء کا الحمدللہ اگر وہ واقعی صحیح دینی علوم حاصل کریں اللہ کی رضا کے لیے، ہاں صرف یہی وہ نوکری حاصل کرنے کے لیے کہ امام لگ جاؤں گا، کہ استاد لگ جاؤں گا، کہ مولوی لگ جاؤں گا، وہ نظام چلتا رہے گا، صرف دنیا بنانے کے لیے اگر یہ کرے گا تو پھر شاید اچھی نیت نہ ہونے کی وجہ سے ثواب کے بجائے کہیں عذاب کا ہی ذریعہ نہ بن جائے۔ تو دینی تعلیم حاصل کرنی ہے یا دنیاوی کرنی ہے، اچھی نیت کر کے اس کو ہم ثواب بنا سکتے ہیں، عبادت بنا سکتے ہیں۔ حفاظ کرام کے حوالے سے نصیحتیں، تمام حافظ قرآن روزانہ ایک منزل قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ جو روزانہ نہیں پڑھتے نا، وہ پھر جب رمضان آتا ہے کہتے ہیں تیاری پوری نہیں ہے، منزل پکی نہیں ہے۔ کیوں پکی نہیں؟ وہ سارا سال پڑھے ہی نہیں،
پڑھا ہوتا تو منزل پکی ہو جاتی. تو ایک منزل روزانہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہر حافظ قرآن کو. حافظ کو سارا سال قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے تاکہ منزل پکی رہے. کئی صرف رمضان سے پہلے ہی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان آ گیا تو پکی کر لو پکی کر لو. تو اچھی خاصی تعداد ہے جو خدمت کے لیے کہ چلو رمضان میں اچھی خدمت ہو جائے گی، کچھ مہینے اچھے گزر جائیں گے. اصل حافظ قرآن وہ ہے جو قرآن کے احکام مانے اور عمل کرے. کہ صرف رمضان میں داڑھی بڑھا لیتے ہیں جو تراویح سنانی ہے اور اس کے بعد پھر چھوٹی کرا دیں گے یا کٹا دیں گے. تجوید و قرآن کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے والا قابل رشک ہے. ماہ رمضان کے آنے پر خوش اور جانے پر غمزدہ ہونا یہ کچھ نصیبوں کا حصہ ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کھجور پانی یا نمک سے روزہ افطار کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے، کسی بھی چیز سے روزہ افطار کر سکتے ہیں. ہمارے ایک ذہن بن گیا کہ کھجور ہونی چاہیے افطاری کے ٹائم، نمک سے کرنا ہے، پانی سے کرنا ہے، اور اس کو شاید ضروری سمجھتے ہیں. کوئی بھی چیز آ جائے جس سے مسیح روزہ افطار کر لیں. ماہ رمضان میں مکمل قرآن کریم کی تلاوت کیجیے. روزانہ تلاوت کی قرآن کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ مخصوص کر لیں. اور خاص کر رمضان میں نوٹ کمانے کے بجائے نیکیاں کمانے میں توجہ دینی چاہیے. کہ کچھ نیکیوں کے سیزن ہوتے ہیں، جیسے آج کل یہ دن ہے یہ نیکیوں کے سیزن ہے، اس میں ذکر و اذکار کا ثواب 700 گنا بڑھ جاتا ہے. یہ رمضان کی طرح یہ بھی نیکیوں کے سیزن ہے. جنت میں جانے والوں کا یہ سیزن ہے. اچھی صحبت اور دوستوں کے بارے میں نصیحتیں. اچھے دوست کو پہچاننے کے لیے اس کے ساتھ سفر کریں یا اس کے ساتھ لین دین کریں، خرید و فروخت کا معاملہ کریں. تو دوست ہو یا جو بھی ہو اس کا سارا معاملہ سامنے آ جائے گا. کوئی لین دین کریں یا اس کے ساتھ سفر کریں، اس میں بندے کی ساری حقیقت، اس کی طبیعت، اس کا غصہ، چڑچڑاپن، جو بھی معاملہ ہے، مخلص ہے نہیں ہے، دوسروں کا خیال رکھ رہا ہے نہیں رکھ رہا، اس سے پتہ چلتا ہے. مثلا ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے جن کے اعمال کے ساتھ ساتھ عقائد اور نظریات بھی 100% قرآن و حدیث کے مطابق ہو. غفلت سے بچنے کے لیے غفلوں کی صحبت سے بچنا ہوگا. محبت اولیاء بڑھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اولیاء کرام سے محبت رکھنے والوں کی صحبت اختیار کی جائے. رنگ باتوں سے کم صحبت سے زیادہ چڑھتا ہے. لگے رہے اگلے کو تقریریں سنانے، نصیحتیں کرنے، اس سے زیادہ صحبت میں رہنے سے رنگ چڑھتا ہے، اثر ہوتا ہے. بری صحبت ایمان کے لیے زہر قاتل ہے. میں نے 2.5 ماہ سیدی قطب مدینہ کی صحبت میں وقت گزارا. اگر کبھی آپ کو قہقہ لگاتے نہیں دیکھا. امیر سنت 2.5 ماہ سیدی قطب مدینہ پیر ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں صحبت میں رہے، مگر اس دوران کبھی قہقہ لگاتے نہیں دیکھا. 100 کتابیں ایک طرف، ایک لمحے کی اچھی صحبت ایک طرف. بعض اوقات کسی نیک شخص کے پاس بیٹھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے. دل ذکر الہی سے غافل نہ ہو، اس کے لیے صحبت صالح نیکوں کی صحبت ضروری ہے. اچھی صحبت نایاب نہیں تو کامیاب ضرور ہے. اچھا دوست وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. میاں بیوی کے لیے نصیحتیں. میاں بیوی یہ معاہدہ کر لیں کہ آپس میں ہونے والی ناراضی کا اپنے اپنے والدین وغیرہ کو نہیں بتائیں گے. بس اس ایک نصیحت پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے گھروں کے سکون برباد ہیں، لڑائیاں جھگڑے طلاق تک نوبت آ جاتی ہے اور بے سکونی سے زندگی گزرتی ہے. بیوی جو ہے ذرا سا معاملہ کو ہوتا ہے سسرال کا، ایک ایک بات اپنے لکھے ہوئے بتاتی ہے. اب اس سے ان کے انداز ملنے کے اپنے داماد سے بھی انداز بدل جاتے ہیں، اور جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کا انداز میرے ساتھ اور رہتا ہے، اس کے دل میں محبت ختم ہو جاتی ہے. یوں ایک دوسرے کے دلوں میں دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دلوں میں نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے بہت ساری باتیں ادھر بتائی ہوتی ہیں اور وہ بغیر تحقیق کیے چپ کر کے اپنے ذہن میں گمان بنا لیتے ہیں، بدگمانی کر لیتے ہیں کہ یہ ہیں ہی ایسے، بس ہم نے لڑکی تو دے دی، کدھر ہم پھنس گئے ہیں. اب گزارا کر رہے ہوتے ہیں اور لڑائیاں جھگڑوں کی بھی نوبت آتی ہے. تو اسی طرح لڑکا جو ہے اپنے والدین کو بتائے گا بیوی کے بارے میں، تو یہ درست نہیں ہے. دونوں آپس میں طے کر لیں، اور کئی تو طے کر کے بھی پھر ہی بتاؤ. طے کیا ہوتا ہے، قسمیں کھائی ہوتی ہیں، پھر بھی
وہ باتیں ادھر ساری بتائے گی، یہ ادھر بتائے گا، سارا معاملہ اپنا سکون برباد کر دیتے ہیں۔ بہو اگر ساس سسر کی خدمت کرے گی تو اسے شوہر کی رضا نصیب ہوگی۔ ساس سسر کی خدمت کرے گی، ٹھیک ہے فرض نہیں ہے خدمت کرنا، کچھ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کرے گی اس کا شوہر خوش ہوگا، آپس میں محبت بڑھے گی، زندگی چین اور سکون سے گزرے گی۔ شوہر کو خوش کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہو تو عبادت ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے شوہر کو خوش کرنا بہت بڑے ثواب کا کام۔ گھریلو مسائل کا ایک حل یہ ہے کہ فریقین میں سے ایک صبر کرے۔ اگر دونوں بے صبرے ہیں تو پھر نظام نہیں چلے گا، ایک کو صبر کرنا پڑے گا تو زندگی کی گاڑی چلتی رہے گی۔ دونوں غصے والے، دونوں میں برداشت نہیں ہے تو پھر نظام نہیں چل پائے گا، پھر گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، پھر آخر میں نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اور بچے ہوں تو بیچارے بچے رول جاتے ہیں، ان کا تو آپس میں غصہ نکل جاتا ہے میاں بیوی کا، لیکن بچوں کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور بعد میں پچھتاتے یہ بھی ہیں میاں بیوی بھی یہ سارے معاملات کرنے کے بعد، خاص کر عورت کی زندگی زیادہ برباد ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، بلکہ پورے ایشیا میں یہ صورتحال ہے، کہیں بھی دنیا میں جب عورت ایک بار طلاق یافتہ ہو جاتی ہے دوبارہ پھر اسے وہ پروٹوکول دوبارہ نہیں ملتا، پھر یہ ناقص العقل ہوتی ہیں، تو ان کو ہوش بعد میں آتی ہے جب زندگی برباد ہو چکی ہوتی ہے، جب ہر طرف سے ٹھوکریں ملتی ہیں، تو اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور دوسرا گھر میں اگر یہ سارے طے کر لیں کہ اونچا کوئی نہیں بولے گا تو گھر کا نظام کافی سارا سیٹ ہو جاتا ہے۔ جب اونچا بولنے کی عادت، ہر ایک کو غصے سے بات کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو یہ اونچا بول رہا ہے، وہ اونچا بول رہا ہے، ایک دوسرے غصے کر رہے ہیں۔ اب جو بچے بھی یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ کیا ماحول بنا ہوا ہے، تو بچوں نے بھی یہی عادت اپنانی ہے، اب وہ بھی ایسے ہی کریں گے، غصہ کریں گے، چڑچڑاپن ہوگا۔ عموماً بچوں کے اندر جو چڑچڑاپن یا غصے والی عادت ہوتی ہے یہ اس لیے ہوتی ہے کہ گھر میں کوئی ایک آدھ بندہ ایسا ہوتا ہے یا سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو غصہ کر رہے ہوتے ہیں، چڑچڑاپن، اونچا بولنا، یہ سارے معاملات اب بچوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، گھر میں جو ماحول ہوگا بچوں کی وہی عادت پڑے گی۔ تو اللہ پاک سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ والدین کے لیے نصیحتیں، والدین کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین کی ضروری تعلیم دیں، سب سے پہلے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، حضور کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت۔ اگر واقعات بھی سنانے ہیں بچوں کو، سٹوریاں بھی سنانی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سٹوریاں سنائیں، انبیاء کرام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں، تاکہ بچے کے دل میں ان کی عظمت بیٹھے، بچہ ان کو اپنا آئیڈیل بنائے۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو بہادری کی تربیت دیا کرتے تھے، ہمارے بچے شیر کی طرح بہادر ہونے چاہیے، ہم بچپن سے ہی اسے بزدل بنا دیتے ہیں، کبھی اسے بلی سے ڈرا رہے ہیں، کبھی اسے چوہے سے ڈرا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرا رہے ہیں، بچے کو شروع ہی سے بزدل بنا رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کو شیروں والی باتیں بتایا جائے، فلاں صحابی نے یوں کر دیا تھا، اکیلے اتنوں سے لڑ گئے تھے، فلاں نے یوں کیا تھا، انبیاء کرام کی بہادری والے قصے سنائے جائیں، بچہ شیر بنے، بڑا ہو کے دلیر بنے، بزدل نہ بنے۔ اپنے بچوں کو شیر بناؤ، بھوتوں پریوں کی کہانیوں سے بچوں کو ڈراتے رہتے ہیں، چڑیلوں سے ڈراتے رہتے ہیں، جنوں سے ڈراتے رہتے ہیں۔ اب بچے کے دل میں ہمیشہ اندھیرے سے بھی ڈرتا ہے، وہ اکیلے بھی ڈرتا ہے، وہ کسی قبر کو دیکھ لے گا اس سے بھی ڈرتا ہے، قبرستان میں جانے سے ڈرے گا۔ اب اس لیے ڈر رہا ہوتا ہے، بڑے ہو کے بھی اس لیے ڈر رہا ہوتا ہے کہ بچپن میں اس کے دل و دماغ میں ڈر بٹھا دیا گیا ان چیزوں کا، کہ قبرستان سے ڈر ہے، جنوں سے ڈر ہے، بھوتوں سے ڈر ہے، چڑیلوں سے ڈر ہے، تو خواہ اس کے اندر خوف بیٹھا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچپن سے ہی جنوں بھوتوں کی کہانیاں سنا کے، پریوں کی کہانیاں سنا کے بچوں کو بزدل بنا دیا ہوتا ہے۔ بچوں کو ڈرانا، بہو آ گیا، جن کھا جائے گا، فقیر اٹھا کے لے جائے گا، پٹھان اٹھا کے لے جائیں گے، گولی والا پکڑ لے گا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جملے نا تو سننے سے بچے بزدل ہو جائیں۔ اور بچوں کو بزدل یعنی بکری کے دل والا، بزدل کہتے ہیں بکری کے دل والا، بزدل نہیں بنانا، بچوں کو شیر دل بنانا چاہیے، بہادر بنانا چاہیے۔ بچوں میں نیچرل یہ بات ہوتی ہے فطری طور پہ کہ بچے کاپی کرتے ہیں، کئی بچے بول بھی نہیں سکتے، چھوٹے ہوتے 1 سال کے 2 سال کے، وہ کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر گھر میں نمازوں کا ماحول ہوگا تو بچے بھی
نمازوں کی نقالی کریں گے، اور اگر معاذ اللہ گانے باجے ڈانس وغیرہ یہ ماحول ہوگا تو بچے بھی ڈانس ہی کریں گے۔ جیسے ہی کوئی میوزک کی آواز کانوں پڑے گی نا تو وہ بچہ جو 1 سال کا بچہ ہے نا وہ اپنے وہ کچھ نہ کچھ کرنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ڈانس ہی دیکھی گھر میں، اس نے گانے ہی سنے۔ ہاں جن گھروں میں نعتوں والا ماحول ہے، دینی ماحول ہوگا تو وہ بچہ چاہے چھوٹا سا ہے، سال والا بچہ بھی نعتوں پہ جھومنا شروع ہو جائے گا۔ اور کتنے ایسے ماحول نظر آتا ہے۔ بچوں کو موبائل سے دور رکھنے میں ہی عافیت ہے، اور خصوصاً 7 سال تک تو بچوں کو اسکرین سے دور رکھا جائے۔ اگر اس کی مثال سیانے دیتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں انگارہ پکڑانا ہونا تو بے شک انگارہ جب پکڑا دے موبائل نہ پکڑائیں، انگارے سے ہاتھ جل جاتا ہے لیکن وہ نقصان تھوڑا ہے، موبائل کا نقصان زیادہ ہے۔ بچوں کو اس عمر سے اگر موبائل پکڑا دیا تو ان کے اندر چڑچڑاپن، ان کے اندر بولنے کی بیماری، نفسیاتی امراض، ان کی نظر کے مسائل، نظر کمزور ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر ایسا خطرناک قسم کا نشہ ہی ہے، جس طرح نشہ کرنے سے نا اندر ایک کیمیکل پیدا ہوتا ہے، اور جب پھر نشہ نہیں ملتا تو نشئی بندہ تڑپتا ہے، جسم خارج کرے گا، پتہ نہیں اندر کیا ہو گیا خون کے اندر، وہ اصل میں ایک مادہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے جس وجہ سے اسے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ پھر اسے جیل کے اندر بھی ہو تو بھی اسے دینی پڑتی ہے وہ نشے والی چیزیں، تب جا کے وہ سکون میں آتا ہے۔ تو یوں ہی موبائل اور یہ چیزیں، ان سے بھی وہی کیمیکل پیدا ہوتا ہے اندر جو نشے کی طرح ہو جاتا ہے، اب بچہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں پائے گا۔ اور بڑوں کے اندر بھی یہ مسئلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ موبائل کا نشہ، کہ اگر ایک دن بغیر موبائل کے رہنا پڑ جائے تو دن ہی نہیں گزرتا، جن کو یہ نشہ ہو جاتا ہے۔ اور بچوں کے اندر میں زیادہ خطرناک نشہ ہوتا ہے۔ پھر بعض اوقات بچے خودکشی تک چلے جاتے ہیں، خاص کر جو آج کل گیمیں ایسی آ چکی ہیں، وہ گیم کھیلتے ہیں، اب اس سے اگلا اسٹیپ، اچھا وہ جب اچیو کر لیتے ہیں اس سے اگلا اسٹیپ، اگلا اسٹیپ، اگلا اسٹیپ، یہاں تک کہ خودکشی تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر آگے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ اب آگے کیا کریں، تو پھر آخری اسٹیج پھر خودکشی والی ہوتی ہے۔ پھر جب موبائل پہ بچہ دیکھے گا، کبھی اچھی چیز دیکھ رہا ہے، کبھی بری چیز دیکھ رہا ہے، کبھی ڈرونی چیز دیکھ رہا ہے، کبھی یہ کبھی یہ، یعنی عجیب و غریب قسم کی نا چیزیں دیکھ 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 کے اس کے دماغ کی کیفیت ہی عجیب و غریب، بچوں کی بھی اور بڑوں کی بھی یہ ہو جاتی ہے کہ ایک خبر سن رہا ہے بڑی اچھی خبر، دوسری سن رہا ہے بڑی خطرناک خبر، تیسری کوئی اور چیز، ادھر اور دماغ میں کھچڑی پک جاتی ہے، اور یہ بڑا نقصان دہ ہے۔ تو خاص کر بچوں کو تو زیادہ بچانا چاہیے، 7 سال تک تو موبائل سے دور رکھنا چاہیے۔ لیکن آج کل ہمارے اسکولوں کا بھی ماحول ایسا ہے کہ وہ ہوم ورک بھیجتے ہی موبائل میں۔ پہلے ہوتا تھا نا ہر بچے کے لیے ڈائری رکھتے تھے کہ یہ ہوم ورک ہے، یہ ہوم ورک ہے، یہ ہوم ورک ہے۔ آج کل جان چھڑانے کے لیے کہ ہر بچے کی کہاں ڈائری رکھے، کلاس میں 20 بچے ہیں تو 20 ڈائریاں لکھتے رہے، کہاں مگا اتنے منٹ لگ جائیں گے، تو انہوں نے بھی آسانی کا طریقہ ڈھونڈ لیا، ایک ہی ڈائری پہ لکھا، فوٹو بنایا، سارے بچوں کے والدین کے اس پہ واٹس ایپ کر دیا۔ تو اس کا نقصان کیا ہوگا، بچوں کو تو ایک جواز مل گیا کہ میں نے موبائل پہ ہوم ورک دیکھنا ہے، ہوم ورک اسی پہ، موبائل کی سکرین بچوں کے ہاتھ میں آ گئی تو بچے پھر نیٹ پہ بھی چلے جاتے ہیں، اور پھر سکرین کی عادت، یہ ہمارے اسکولوں کا بھی کردار ہے موبائل کے ساتھ اٹیچ کرنے میں۔ بچپن ہی سے اپنی بچی کو حیا کا درس دیجیے۔ ماں کو چاہیے کہ چھوٹی بچی کو چست پاجامہ نہ پہنائے۔ عاشقان رسول اپنے بچیوں کو پوری آستین والے اور زنانہ کپڑے پہنایا کریں۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو اسلامی معلومات پر مشتمل سوالات اور ان کے جوابات یاد کروایا کریں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو پیار، محبت اور حکمت عملی سے سمجھائیں۔ بار بار بچوں کو جھاڑنا، مارنا، چیخ چیخ کر سمجھانا بچوں کو دماغی طور پہ نافرمان بنا سکتا ہے، اور اس لیے بچوں کو حکم ہے 7 سال تک بالکل سختی نہیں کرنی۔ 7 سال کے ہو جائے نا، اب زبانی سختی تھوڑی سی کرنی ہے نماز پڑھنے کی۔ جب 10 سال کے ہو جائیں اب بھی اگر نہیں پڑھتے پھر تھوڑی سی زیادہ سختی کرنی ہے، یہاں تک کہ اگر مارنا پڑ جائے پھر مارنے کی بھی آداب ہے، گردن سے اوپر نہیں مارنا، چہرے پہ نہیں مارنا، اتنی ضرب شدید نہیں لگانی، ایک حد تک مارنا ہے۔ اگر وہ 10 سال، تو اس سے پتہ چلا کہ 10 سال سے پہلے بچے کو ہاتھ چلا دینا یا بچے کو ڈانٹ دینا یا مار دینا، یہ بچے کو اتنا ڈیمیج کر دیتا ہے، سمجھو ہم نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر دیا 7 سال سے پہلے اسے ڈانٹ کے، اور 10 سال سے پہلے بچے کو مار کے۔ جب ایک قرآن نے اصول بتا دیا کہ ڈانٹنا ہے تو 7 سال کے بعد، مارنا ہے 10 سال کے بعد،
اس سے پہلے ہم نے یہ کام کر دی، باقی حالانکہ سب سے ضروری چیز ہے نماز، فرض ہے. جب نماز کے لیے حکم ہے تو باقی چیزیں ٹھیک ہے ضمن ہے، ٹھیک ہے بچہ چیز توڑ دیتا ہے، 1000 روپے کا نقصان کر دیا، 1 لاکھ کا نقصان کر دیا، ٹھیک ہے ہونا تھا نقصان، تقدیر میں لکھا تو ہو گیا. یا بچہ ہماری بات نہیں مان رہا، نماز سے اہم چیز تو ہے ہی کوئی نہیں. جب اس کا یہ حکم ہے تو باقی چیزیں تو ویسی بات کی ہیں. تو اس لیے جو بچوں کو ڈانٹتے مارتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں. وہ اپنے بچوں کو مینٹلی طور پہ مفلوج کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بچہ ہے، وہ بے بس ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، وہ کمزور ہے، والدین کے آگے وہ بیچارہ کمزور ہے. وہ بدلہ اس ٹائم لیتا ہے جب بڑا ہو جاتا ہے. اور بدلہ یہ نہیں کہ مار کے بدلہ لے گا کہ مجھے باپ نے مارا تھا تو میں بھی اسے ماروں گا. ٹھیک ہے مارتے بھی ہیں، آج کل آئے دن خبریں آ رہی ہیں، ماں کو مارا، باپ کو مارا، بڑے بھائی کو مارا، یہ خبریں بھی آتی ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ سارے مار کے بدلہ لیں، کچھ حیا والے بھی ہوتے ہیں وہ بدلہ اور طریقے سے لیتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے والدین کے ساتھ جب شادی ہو جاتی ہے ایسا چھوڑ کے جاتے ہیں کہ کبھی کبھی والدین سے ملتے ہیں. تو مختلف انداز میں پھر والدین کو وہ سزا بھگتنی پڑ جاتی ہے. خدمت بھی نہیں کرتے، بس اپنے کاموں میں ہی ایسے لگ جاتے ہیں، اپنی جاب میں، اپنے بال بچوں میں اتنے بزی ہو جائیں گے کہ والدین کو تو پھر بھول ہی جائیں گے. یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے جو بچپن میں ہم لوگ کو مینٹلی ٹارچر کیا ہوتا ہے اور جو ان کو دل اور دماغ پہ زخم لگائے ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر وہ نفرتیں پھر بڑے ہو کے اور آخری عمر میں وہ پھر یوں بدلے کی صورت بن جاتی ہے. اس لیے اپنے بچوں کو پیار محبت اتنا دیں کہ بڑھاپے تک بچے چپکے رہیں والدین سے، والدین کو چھوڑے نہ، بلکہ والدین دنیا سے چلے بھی جائیں وہ ہر وقت والدین کو یاد رکھیں اور ان کو ثواب ہی پہنچاتے رہیں. ورنہ مرنے کے بعد تو پکے ہی بھول جاتے ہیں. اور وہ بھی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے جو بچپن میں ان کو پھینٹیاں لگائی ہوتی ہیں، والدین نے ڈانٹا ہوتا ہے، غصہ کیا ہوتا ہے، اب مرنے کے بعد وہ پکے ہی بھول جاتا ہے، اس کے دل میں نفرت کتنی ہوتی ہے. لیکن جن والدین نے بچوں کو پیار محبت دی ہوتی ہے، ڈانٹا مارا اتنا نہیں ہوتا، وہ پھر ہمیشہ دعاؤں میں بھی یاد رکھتے ہیں، اصالِ ثواب بھی پہنچاتے ہیں، والدین کی طرف سے مساجد بھی بنواتے ہیں اور بہت سارے اچھے اچھے کام کرتے ہیں. اس لیے ہمیں بچوں کو پیار دینا چاہیے، اور خصوصاً اس ایج میں. اور آج کل کا تو دور ویسے ہی ہے کہ ذرا سی سختی کریں تو چھوٹا سا بچہ نہیں برداشت کرتا. پہلے دور میں کچھ چل جاتا تھا، لیکن اب حالات بڑے اور ہو چکے ہیں. والدین کو چاہیے کہ بچوں کی شادی طے کرنے سے پہلے ان کی رضامندی ضرور حاصل کر لیں، ورنہ شادی کے بعد گھر خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. بعض باتیں مثلا نابالغ کا گناہ لکھا نہیں جاتا وغیرہ بچوں کو نہیں بتانی چاہیے کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہے نا وہ گناہوں سے پاک ہے. وہ گناہ کر بھی لے نا، اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا، یہ بات بچوں کو نہیں بتانی چاہیے. تو اگر اس کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ میں جب تک 15 سال کا نہیں ہو جاتا نابالغ ہو کچھ نہیں ہوگا، وہ پھر دبا کے گناہ کرے گا. گانے بھی سنے گا، آپ کہیں گے منع کریں گا بیٹا نہیں گانے سننے، یہ نہیں کرنا، فلاں گناہ کا کام ہے، یہ برا کام ہے. وہ کہے گا میرا گناہ تو لکھا ہی نہیں جاتا، کیونکہ یہ اس نے شریعت مسئلہ سیکھ لیا کہ میرا گناہ تو لکھا ہی نہیں جاتا. تو جو مرضی کرو، جو مرضی کرے گا تو اب اس کی گناہوں کی عادت پریکٹس ہو رہی ہے اس کی، ٹھیک ہے لکھا نہیں جا رہا لیکن گناہوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے. اب جیسے وہ بالغ ہوا نا اتنا ٹرین ہو چکا ہوتا ہے اب کھل کے گناہ کرے گا. تو اس لیے یہ بات بچوں کو دماغ میں نہیں ڈالنی کہ خیر تمہارا کوئی گناہ نہیں، یا لوگوں کے سامنے کہنا کہ اس کا بچہ ہے نا خیر ہے کون سا گناہ، اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا تھا، وہ دماغ میں بٹھا لے گا. آج لوگوں کے بڑے تیز بچے ہیں، اور کچھ بھی پھر آپ کہیں گے تو کہیں گے تو میرا گناہ ہی نہیں ہے، میرا لکھا ہی نہیں جاتا. میں تو ہر وقت ویسے ہی وضو سے ہوں، کیونکہ بچہ باوضو ہے. جب تک بالغ نہیں ہو جاتا وہ بچہ ہر وقت وضو سے، وہ نہیں بھی وضو کرتا نا ویسے ہی نماز پڑھ لے اس کی ہو جاتی ہے، وہ وضو سے بچہ باوضو ہی ہے. تو لیکن اگر یہ بات مجھے بتا دیں گے کہ خیر تیرا وضو ہے یا نہیں سے میں، تو اب وہ بچہ کہے گا ٹھیک کیوں وضو کروں میں، کیوں استنجا کروں، اس کی عادت ہی یہی بن جائے گی. تو ہم نے اس کی عادت بنانی ہے وضو کی، تاکہ اس کی پریکٹس ہوتی رہے، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرے. تو بعض باتیں یہی جو نابالغ کا گناہ نہیں لکھا جاتا وغیرہ وغیرہ کی بطور نہیں بتانی چاہیے بچوں کو، اس سے وہ بے باک ہو جاتے ہیں، بے خوف ہو جاتے ہیں، اور شیطان پھر ان کو کھلونا بنا لیتا ہے. بچوں کے دل میں خوف خدا ہوگا تو بچے عبادت کریں گے. بچپن سے بچوں میں خوف خدا ڈالنا چاہیے، موت کی باتیں کرنی چاہیے، جہنم کی جنت کی باتیں کرنی چاہیے. ہم
اور بچوں کے سامنے موت کا ذکر نہیں کرتے، نہیں بچے کو پتہ کیا ہو جائے گا، ڈر جائے گا۔ موت کا تذکرہ کرنا چاہیے، بچے کو پتہ ہو کہ ہم نے بھی مر جانا ہے، میرے والدین نے بھی مر جانا ہے، سب نے دنیا سے چلے جانا ہے، تاکہ اس کا ایک ذہن بھی بنا ہو اور اسے ایک موت کا خوف بھی ہو، اور اس حساب سے وہ تیاری بھی کرے گا آخرت کی کہ مر جانا ہے، یہاں پہ ہم عارضی ہیں۔ والدین اپنی اولاد پر یہ ظاہر نہ کریں کہ ہم اپنے فلاں بیٹے یا بیٹی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ورنہ احساس کمتری ہوگا۔ پھر ایک بچے کے سامنے دوسرے بچے سے زیادہ پیار محبت کرنا، یہ بھی دوسروں کو احساس کمتری کا شکار کر دے گا۔ یہ بچے سے زیادہ نمبر لیے ہیں اس لیے ہمارا یہ پیارا ہے، یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بچوں سے ویسے ہی بے لوث محبت ہوتی ہے، سب کو ہوتی ہے، اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ کوئی نالائق ہو اس سے بھی محبت ہوتی ہے، لائق ہو اس سے بھی محبت ہوتی ہے، معذور ہو اس سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن ہم شو یہ کرتے ہیں والدین کہ اس نے دیکھا اچھے نمبر لیے، یہ اچھے عہدے پہ چلا گیا، یہ زیادہ کما رہا ہے، یہ ہمارا پیارا ہے۔ جب یہ باتیں شو کرتے ہیں تو حالانکہ دل میں محبت سب کے لیے برابر ہوتی ہے، لیکن جو اچھے کے لیے زیادہ شو کر دیتے ہیں تو وہ پھر جو نالائق ہے، جو بیچارہ نہیں کما رہا، جو بیچارہ بے روزگار ہے، اس کے دل میں احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے کہ دیکھو نا کہ یہ ان کے میرے والدین تو ہیں مطلب ہی، یہ تو صرف لائق سے پیار کرتے ہیں، جو کماتا ہے صرف اسی سے پیار کرتے ہیں، میں نالائق ہوں۔ یہ انداز نہیں رکھنا چاہیے، سب سے محبت برابر ہوتی بھی ہے اور شو بھی یہی کرنی چاہیے کہ ہمیں سب بچوں سے برابر محبت ہے۔ تو یہ چیز ان کے لیے باعث ہلاکت ہوگی، احساس کمتری کا جب شکار ہو جائیں گے تو بہت نقصان ہوگا۔ والدین اپنی حافظ اولاد کو روزانہ قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دلاتے رہیں تاکہ ان کا حفظ باقی رہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کم از کم اپنے ایک بیٹے اور بیٹی کو تو عالم اور عالمہ ضرور بنائیں، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد کو ثواب پہنچانے والا بھی ہونا چاہیے۔ ہو سکے تو سب کو بنانا چاہیے، ورنہ کم از کم ایک بچے کو بنانا چاہیے حافظ عالم۔ بیٹا پیدا تو نیت کریں کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا وغیرہ۔ بچوں کو آسان احادیث اور نیک لوگوں کے واقعات سنا کر نیکی کا جذبہ دیا جائے۔ گھر میں خدا نخواستہ گناہوں پر اگر چینل ہیں تو پھر بچے بھی وہی گنگنائیں گے، بچے وہی ڈائلاگ بولیں گے، اور مدنی چینل چلائیں گے تو بچوں کی پر انشاءاللہ اس کی برکت سے پھر بچوں کی ایمان کی حفاظت بھی ہوگی، کردار بھی نکلے گا، زبان پر ذکر و درود بھی رہے گا انشاءاللہ۔ ورنہ بچے جب سوشل میڈیا پہ دیگر چیزیں دیکھتے ہیں تو کبھی کیا چیز وائرل ہوئی ہوتی ہے، کبھی کیا وائرل ہوئی ہوتی ہے، تو ہر بندے کی زبان پہ وہی چڑھا ہوتا ہے، بچہ ہے بڑا ہے تو وہی کوئی کبھی ہٹ ہو گئی جی ناک کا کوکا، سارے اسی پہ لگے ہوئے ہیں، کبھی اردو نصیب ہو وہ سارے بچے بڑے اسی پہ لگے ہوئے ہیں، وہ کتا گئی ہیں آج کل، وہ ہر کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے۔ اس طرح کے عجیب و غریب جملے، بے معنی جملے، فضول قسم کی، زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہی وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو فضول ہے۔ کام کی چیز وائرل نہیں ہوتی، اچھی چیز وائرل نہیں ہوتی، ہاں الٹا سیدھا کام کر دو، وہ جملے عجیب و غریب بول دو۔ شیر افضل مروت کا قرآن تو بڑھ گیا، اب ایک جملے نے اس کو کہاں سے کہاں ہٹ کر دیا اس کو، شیر افضل کو، تو کوئی یہی جملہ ہے تو قرآن تو بڑھ گیا، اتنا سارا عجیب و غریب کوئی جملہ اتنی کے منہ سے نکل گیا، اب ساری قوم اسی کے پیچھے لگ گئی۔ اور یہ عجیب و غریب ٹرینڈ چل پڑا ہے سوشل میڈیا کا کہ ایک بات ہٹ ہو جاتی ہے، اب بچے بڑے مرد عورتیں بس اسی ٹرینڈ کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کو آپ ایسے ٹرینڈوں کے پیچھے لگائیں نا، ان کو دینی ٹرینڈوں میں لگائے رکھیں تاکہ دائیں بائیں کے ٹرینڈوں میں وہ جائیں نا، سیدھے راستے پہ رہیں۔ تو گھر میں مدنی چینل، اب تو ماشاءاللہ بزرگوں کے لیے چینل آ رہا ہے، اس میں سارے بوڑھے ہو گئے، جو مدنی چینل بوڑھوں کا آ رہا ہے اس میں سارے بوڑھے سفید داڑھیوں والے، اور بوڑھوں کے لیے ایسے ایسے دلچسپ پروگرام ہیں کہ بوڑھے کا دل کرتا ہے میں بس ان بوڑھوں کے ساتھ ہی بیٹھا رہا ہوں، یعنی بوڑھوں کو بڑا اچھا ٹائم پاس ہوگا بوڑھوں والے مدنی بزرگوں کے مدنی چینل کے ساتھ۔ اور کوئی دنیا کا چینل ایسا نہیں ہے جس میں سارے بوڑھے اور بوڑھوں کے بارے میں سارے معاملات، اور بوڑھوں کے ٹائم اچھا پاس کرنے کے لیے پھر ٹیلنٹڈ بوڑھے بھی مل بھی جائیں گے بھی ضروری نہیں۔ یہ ماشاءاللہ یہ امیر علیہ سنت کی تربیت ہے کہ جو انہوں نے 40-50 سال پہلے کام کیا جوانوں میں، کیونکہ وہ جوان اب بوڑھے ہو چکے ہیں جو 50 سال پہلے جوان تھے یا 60 سال پہلے جوان تھے، لیکن اس اللہ کے ولی کی کوششیں ہیں کہ اس وقت ان کو دین کی طرف لائے، نیکی کے راستے پہ لائے، اور وہ اسی دینی ماحول میں بوڑھے ہو گئے، اب وہی بوڑھے بنے بنائے مبلغ تیار ہو گئے۔
وہی بوڑھے ناطقان بھی، وہی بوڑھے پروڈیوسر میزبان بھی، وہی بوڑھے سارا آلینا، بولنا بھی جانتے ہیں، باتیں کرنا بھی جانتے ہیں، شرعی مسائل بھی کافی حد تک جانتے ہوتے ہیں. تو یہ امیر علیہ سنت کی وہ کمائی ہے جو 40-50 سال پہلے بیج لگائے تھے وہ اب کام آ رہے ہیں. تو یہ چینل جب بھی لانچ ہو تو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے، بہت فائدہ ہوگا. بچوں کو چاکلیٹ، ٹافیاں، چپس وغیرہ یعنی نقصان دہ چیزیں کھلانے کی بجائے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ بچوں کو اچھی چیز کھلا دیں، دودھ پلا دیں بجائے ٹافیاں چاکلیٹیں کھلانے کے، پھل سبزیاں کھلا دیں بچوں کو، وہ بائل انڈے کھلا دیں، وہ آلو کھلا دیں، ایسی چیزیں بجائے باہر سے لیز وغیرہ چپس لینے کی بجائے کیوں نہ گھر میں آلو ابال کو کر دیں. باہر والا اتنا صرف آدھا پاؤ بھی نہیں ہوگا، 100 روپے کا ملے گا، تو یہاں کلو آلو آپ کو اتنے سارے مل جائیں گے، اتنا سارے چپس بن جائیں گے. تو اچھی چیزیں کھلائیں بچوں کو، صحت مند چیزیں کھلائیں بجائے نقصان دہ چیزیں کھلانے کے. شروع ہی سے بچوں کو زیادہ کھانے پینے اور اچھے سے لباس سے بے رغبت کیا جائے. ہم بچپن ہی سے ان کو اچھے اچھے لباس، اچھے اچھے جوتے، اچھے اچھے کھانے، اس طرح یہ باتیں دماغ میں بٹھا دیتے ہیں. اب وہ ایسے ہو جاتے ہیں بڑے ہو کے جتنا مرضی کما لینا، انہوں نے کھانے پینے اور سوٹوں پہ ہی پیسہ لگانا. وہ کہتے ہیں 2-4 ہزار والا سوٹ نہیں لینا، میں نے تو سوٹ سب سے مہنگے والے لینا ہے، لاکھ روپے والے لینا ہے، چاہے آمدنی 10,000 ہے، سوٹ لاکھ والے ہی پہننا ہے. تو شروع ہی سے ان چیزوں سے بے رغبت کر دیں، لباس سے، کھانے پینے سے، یہ چیزیں ان سے بچہ بے رغبت ہو. بچوں کی جتنے زیادہ فرمائشیں پوری کریں گے اتنی فرمائشیں بڑھتی چلی جائیں گی، اس لیے شروع سے کنٹرول کرنا چاہیے. بچوں کو نہ سننے کی عادت بنائیں، ہر بات میں اتنا وہ لاڈ نہ دیں، پیار دیں، لاڈ نہ دیں، اس میں ڈفرینس ہے لاڈ اور پیار میں. تو نہ سننے کی عادت ہو بچوں کی. بچوں کو ٹاٹا نہ سکھائیں، بچے فی امان اللہ، اللہ حافظ، خدا حافظ، السلام علیکم، یہ چیزیں یاد کروائیں اپنے بچوں کے سامنے. جیسے چاہے 1 دن کا بچہ ہے، 2 دن کا، 1 مہینے کا بچہ ہے، اس کے سامنے اللہ 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 یہ کہتا کہ یہ چیزیں اس کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہیں. اب اس کے اندر سے بھی یہ نکلے گا جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تاکہ بچے بھی اللہ اللہ کرنے والے بن جائیں. بچوں کو بچپن سے جیب خرچی دینا شروع نہ کریں، گھر میں ہی کھانے کی چیزیں بنا کر دیا کریں بچوں کو. بچوں کو جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا ذہن دینا چاہیے. اگر یہ نہیں دیں گے تو بچے کیڑیاں مارتے رہیں گے، کیڑوں کو پورا کے مارتے رہیں گے، چڑیوں کے چھوٹے بچوں کو. جب بچوں کے دل میں رحم ڈالیں گے نا تو بچہ نرم دل ہو، کوئی مکھی بھی نہ مارے، ایک کیڑی بھی مارتے ہوئے ڈرے، تو یہ چیز اس کی اچھی ہوگی. جب ایک کیڑی کو مارتے ہوئے ڈر رہا ہے تو وہ انسان کو کیسے مارے گا؟ وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ جب ایک عام جاندار چیز کو نہیں مار رہا بچہ، اتنا نرم دل ہے، اتنا رحم دل ہے، پھر اس سے ہم اور گمان ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ کسی انسان کو نقصان پہنچائے گا، نہ کسی کو مارے گا، کسی کو قتل کرے گا، اس کی نوبت نہیں آئے گی. تو یہ بچوں کی تربیت ہے. بچہ پریشان ہو جائے، ہمارے گھر میں گھونسلے سے چڑیا گر گئی، گھونسلے بنائے ہوئے جگہ جگہ، وہ چڑیا کا بچہ نیچے گر گیا. اس یاد اور چھوٹے بچے اتنے پریشان کہ اب یہ اپنے ماما پاپا سے الگ ہو گیا، جدا ہو گیا، کیا بنے گا اس کا. تو ایک چڑیا جو ہی گھونسلے سے نکلی، پنکھا چلا تھا، پنکھے سے ٹکرائی اور نیچے گر گئی، اس کی گردن میں ایسے کٹ لگ گیا. ادھر ہی ہو، ہمیں سمجھا ماری گیا وہ تو، لیکن اس کو بچے اتنے پریشان ہو گئے، اس کو پانی پلایا، اس کو ٹھنڈی جگہ رکھا، اسے ناز پلاتے رہے، پریشان ہے جب تک بیچارہ ہل جل نہیں رہا تھا نا. وہ تقریباً 2-4-6 گھنٹے بعد اڑ گئی، اللہ کی گردن کٹی ہوئی تھی. لیکن جب اس کو پانی شانی منہ میں قطرے ڈالے، یہ کیا سب بچے پھر اتنے خوش ہوئے کہ چلو شکر ہے. ورنہ پریشان رہے کہ اس کے بچوں کو کھانا کون دے گا، اس کے بچے رو رہے ہیں، چونکہ بچے چلا رہے تھے اس کے، اور بچوں کو وہی ماں باپ کھانا دے رہے تھے. کبھی چڑی آتی، کبھی چڑی آتے، وہ کھانا لینے جاتے، پھر ان کے منہ میں ڈالتے، پھر لاتے لاتے. تو بچے بیچارے جب تک وہ بیمار اور پریشان رہے گا، پھر بچوں کو کھانا کون دے گا، یہ تو بھوکے ہیں، یہ تو رو رہے ہیں. یہ چیزیں بچوں کے دماغ میں ڈالنی چاہیے. رحم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اس سے بچوں کے دل میں، بچے نرم دل ہوتے ہیں. بچوں کی اچھے کام پر حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انعام دینا چاہیے. کسی بھی صورت میں انعام کی عادت بنائیں، بجائے کہ مار کے کچھ کرانے کے بجائے بچہ انعام سے ہی پڑھے، انعام سے ہی لالچ دے کے اس سے اچھے اچھے کام کروا لائے.
بچے جو کپڑے پسند کریں اس میں کوئی مسئلہ یہ شرعی خرابی، مثلا جاندار کی تصاویر یا مضبوطی کے اعتبار سے کوالٹی درست نہ ہو تو بچوں کی دلجوئی کرتے ہوئے ان کی پسند کو ترجیح دے دیں، انشاءاللہ اس سے ان کی دلجوئی کا ثواب ملے گا، اور وہ لباس پہننے میں بچوں کو بھی رغبت ہوگی، بچوں کے دل میں بھی خوف خدا پیدا کرنا چاہیے۔ جب کوئی طبیعت پوچھے تو جواب میں کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین، بچوں کو بھی یہی سکھانا چاہیے۔ بچے یہ نہ کہیں جو حال پوچھے کیا حال ہے، ٹھیک ہوں جی ٹھیک ہوں، تو یہ درست نہیں تھا۔ ٹھیک اگر بچہ بیمار بھی ہوگا تو بھی کہے گا ٹھیک ہوں، تو وہاں پڑھے بھی ہمارے یہی کہتے ہیں ٹھیک ہوں، کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین، تو بچوں کو بھی یہی سکھانا چاہیے۔ حرام کے خلاف اعلان جنگ، نہ حرام کھائیں گے نہ بچوں کو حرام کھلائیں گے، تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔